Okay, I'm still in Hajira, as you can probably notice, and I have a couple of traders here with me who trade on this Titri Note Punch Rawala Court route, and they've been trading for quite a while. تو ایسا ہے کہ آپ لوگ میں شروع آپ سے کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے رائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے، تو ذرا اپنا تعارف کرائیں اور پھر جو آپ کے نظر میں جو جن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے اوپر تھوڑا سا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عاشق حسین ہے. صحیح. قاضی ٹریڈر سے میرا ٹریڈ جو ہے وہ قاضی ٹریڈر سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریڈ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. جی. تو اس میں مسائل یہ ہیں کہ جو ایٹمیں ہمیں دی گئی ہیں جی یا پاکستان سے دی گئی ہیں یا انڈیا سے دی گئی ہیں جی اس میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور 1-2 ایٹموں سے ٹریڈ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. آگے کسٹم کے کچھ معاملات ہیں جی. جو ہمارے یہ ساتھی بخوبی جانتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جناب، ذرا اپنا تعارف. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سردار قزیم خان ہے اور ٹریڈ کونسل کا سیکرٹری مالیات بھی ہوں. ٹھیک. اور ماں جی ٹریڈر کے نام سے ٹریڈ کرتا ہوں. پچھلے جب یہ شروع ہوا اسی وقت سے ٹریڈ کر رہا ہوں. ٹھیک. جو مشکلات کا آپ نے ذکر کیا وہ مشکلات یہ ہیں ہمیں کہ ایک تو ایٹم لسٹ جو تھی وہ وزارت خارجہ کی طرف سے ہمیں ملی تھی. جی. وہ اب چونکہ 3 سال ہو گئے ہیں، اب اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3 ماہ کے بعد ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا کرے گا اور اس میں ٹریڈ ایٹم ڈسکس کیا کریں گے. جو وقت کی ضرورت کے تحت اس میں چینجنگ لایا جائے گی. لیکن کوئی ورکنگ پارٹی کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور ٹوٹلی جو اسی پہ ٹریڈ چل رہی تھی اس کو بھی بین کر دیا گیا. درمیان میں سے بہت ساری چیزیں جس طرح پار سے کھوپرا گری پہ پابندی عائد کر دی گئی، ادھر سے دال مونگی پہ پابندی عائد کر دی گئی، لہسن پہ پابندی عائد کر دی گئی. اس طرح کے تقریباً اب وہ 21 ایٹم کم ہو کے 16-17 ایٹم پر رہ گئے، جس کی وجہ سے ٹریڈ میں مشکلات آ رہی ہیں. صحیح. اس سے ہٹ کے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے کنٹرول میں رکھیں اس کو، تاکہ آر پار جو آپ کے پیسے پھنستے ہیں وہ اس میں چونکہ دونوں سائڈ کے عہدیدار موجود ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشن کر کے تو وہ پرابلم آپ کی ختم کریں گے. ایک منظم انداز میں وہ منظم انداز میں ہوگا. لیکن چونکہ ٹاٹا یہاں کام کر رہی ہے، اپنی نوعیت کی تنظیم ہے اور اس طرف بھی ایک ادارہ کام کر رہا ہے، تو ان کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہ ہونے کے باعث لوگوں کے آر پار پیسے بھی پھنس جاتے ہیں. پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ جب وہ ایٹم جو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت انڈیا اور پاکستان کے وزارت خارجہ کے معاہدے کے تحت آر پار ہو رہے ہیں، جب وہ کشمیر کے حدود سے نکلتے ہیں، کیونکہ کشمیریوں کے پاس اپنی کوئی منڈی موجود نہیں ہے. اگر اس کو دیکھیں آپ تو دو سرح پہ پھنسے ہوئے ہیں ہم کہ راولپنڈی منڈی سے یہ پونچھ اور مظفر آباد کا سیکٹر لگتا ہے اور میرپور کوٹلی وہ ہے وہ لاہور کی منڈی سے منسلک ہے. تو جب ہم اپنی منڈی میں وہ چیز لے جانا چاہتے ہیں تو راستے میں کسٹم ان کو پکڑ کے تو لاکھوں روپے جرمانہ کر جاتے ہیں. اور یہاں لوگ کوئی ٹریڈ کے لیے تیار نہیں تھے. یہ گورنمنٹ نے زبردستی یہ ان پہ مسلط کیا ٹریڈ کے اوپر، اور لوگوں نے اس طرف راغب کرنے کے بعد غریب لوگ تھے، ان کے پاس نہ اتنے وسائل تھے کہ 8 لاکھ کی گاڑی بیچ سکیں. کسی نے زیور بیچا، کسی نے مکان بیچ کے اس میں اپنا کاروبار شروع کیا. لیکن جب وہ کاروبار میں چلے گئے، اس طرح درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، 6 مہینے سال کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. لیکن بعد میں یہ جب رکاوٹیں ان کی آنا شروع ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جنہوں نے زیور بیچ کے مکان بیچ کے یہ ٹریڈ کا آغاز کیا تھا وہ بیچارے اب اپنا مکان واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اس لیے کہ کسٹم والوں نے ان کی گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں. صحیح ہے. تو اصولی طور پہ جب جو MIU ہے اس کے مطابق تو 0% کسٹم ہے، کسٹم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو احساس محرومیت ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ اعتماد سازی تھی لیکن احساس محرومیت یہ پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر
کہ پاکستان حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ حکومت پاکستان کو اتنا باور نہیں کروا سکی کہ یہ آپ ہی کے معاہدے کے تحت ہو رہا ہے, اس پہ کسٹم نہیں لگ سکتا. ایسا ہمیں احساس ہو رہا ہے جیسے ہماری کوئی بات اوپر تک حکومت پاکستان تک یا پرائم منسٹر پاکستان تک نہیں پہنچ پا رہی, یا ہماری قوت ہی نہیں ہے کہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. تو یہ احساس محرومیت کشمیریوں میں جو پیدا ہوتا ہے یہ پاکستان کے بہتر مفاد میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. تو ایک تو چیز سامنے آئی ہے کہ جب یہ ٹریڈ ہوا, اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے, ظاہر ہے معاشی اور ذریعہ معاش کے سلسلے میں تو لوگ تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ کام ہو, ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کسی ترتیب سے اور لوگوں عوام کی رائے کو شامل کر کے یہ چیز وجود میں نہیں آئی. جیسے کہ آپ نے کہا ایک دم ایک چیز سر پہ آ گئی, ٹھیک ہے. تو جو مسائل ہیں مطلب ہے کہ اسمگلنگ کے الزامات, جبکہ یہ انڈیا اور پاکستان نے ایک ترتیب دی ہوئی ہے, تو کیا جیسے کہ شان صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں طرف کی جو فوج ہے اس کی نگرانی میں ایک چیز ہو رہی ہے, اس کو آپ اسمگلنگ کہہ رہے ہیں, تو اسمگلنگ وہ کر رہے ہیں, پھر دونوں ملکوں کی آرمی کے نگرانی یہ کام ہو رہا ہے, ایجنسیاں ہیں, انتظامیہ ہے, ان کی نگرانی میں یہ کام ہوتا ہے. پھر رشوت جب ہماری گاڑیاں آگے جاتی ہیں, کسٹم والے پکڑتے ہیں, وہ اسمگلنگ کا ایکٹ لگا کر ہماری گاڑیوں کو اندر کر دیتے ہیں. صحیح ہے, اور لوگوں نے اس میں ایف آئی آر بھی ہوئی ہے, لوگوں نے تھانوں میں. ایک گاڑی میں 5 لاکھ کا مال آئے تو اس میں اس کا جو جریمانہ یا کسٹم وہ بناتے ہیں تقریباً 4 لاکھ 3.5 لاکھ کسٹم بنا دیتے ہیں ہمیں. اچھا, اب آپ بتائیں کہ یہ ٹریڈ کس طرح ہوگا, کس طرح ہم یہ کام کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح ہے. تو آخری جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تجویزات تھوڑے سے آپ بھی دے دیں, اور آپ بھی چلو شروع. میری تجویز تو یہ ہے جی کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی مشاورت نہیں کی گئی, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹریڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, خوشحال کون نہیں ہونا چاہتا, ہر کوئی خوشحال ہونا چاہتا ہے, لیکن یہ کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اس طرف گورنمنٹ نے راغب کیا کہ یہ راستہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو استعمال کریں, لیکن اس حالت میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جو جمع پوجی ہے وہ ساری فارغ کر دے. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اس میں بہتری آئے, اور یہ بھی چاہتا ہے ٹریڈر کہ وہ اپنے عوام کو بھی فائدہ دے سکے. لیکن اس وقت تک چونکہ مشاورت نہیں کی کسی نے, تو یہاں کی کیا ضروریات ہیں, ہمیں پنڈی منڈی جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ جو یہاں کی ضروریات ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں کی گئی. تو ہماری تجویز یہ ہے کہ ایٹم لسٹ بڑھائی جائے, کسٹم اس طرح کی کاروائی نہ کرے, اس کے واضح احکامات حکومت پاکستان یا ان کے جو بھی سربراہ ہیں وہ ان کو جاری کر دیں, اور ایٹم لسٹ میں اضافہ کیا جائے. یہاں جو ٹرمینل کے اندر ہے وہاں ٹریڈرز کے لیے بیٹھنے کا سامان, اور خاص کر کے گودام جو ہیں وہ چونکہ باہر بنے ہوئے ہیں ان کی آنے والی چیز محفوظ رہتی ہے, لیکن ہماری چیز جب بارش ہوتی ہے تو لاکھوں روپے کی چیزیں, مطلب کروڑوں روپے کی چیز, کوئی گودام سٹوریج کی فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ, سٹوریج نہیں ہے. تاکہ بیٹھ رہے ہیں, ہم ٹریڈر ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی بیٹھنے کی کوئی انتظام موجود نہیں ہے. دوسرا جو ایک کشان صاحب نے ایک بات ہماری یہ ہے کہ جو ٹرمینل بنایا گیا ہے وہ بالکل بارڈر لائن کے قریب بنایا گیا ہے جہاں آرمی کی انوالومنٹ زیادہ ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ پیچھے بنایا جائے, اس لیے کہ ملکی حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں, خود کش دھماکے, دوسری تیسری قوتیں, تو یہ پبلک جگہ ہو جہاں جس طرح چکوٹھی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ پیچھے بنا ہوا ہے اور اس کو آسانی سے اپروچ کیا جا سکتا ہے, سارے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ, اور پھر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ منڈیاں ہمیں دی جائیں, وہ منڈی اجیرہ میں ہو, وہ راولہ کوٹ میں ہو, جو چکوٹھی والے ہیں ان کی مظفر آباد میں ہو, یا اس کے نزدیک ترین کسی علاقے میں. تو منڈیاں اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس سے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ 5 سے 7 ہزار آدمی ایک منڈی میں برسر روزگار ہو جائے گا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنہری موقع ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس سے استفادہ کرے. بالکل صحیح ہے جناب. آپ کی کوئی آخری تجویز؟ منڈیوں کے حوالے سے جو تجویزیں انہوں نے دی ہیں میں ان سے متفق ہوں. یہی ہماری بات بھی ہے, منڈی ہونی چاہیے, کسٹم والوں کا معاملہ ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو لسٹ ہے, سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی آئٹم نہیں ہے جو ہم اس کو بھیجیں, ادھر سے بھی کوئی آئٹم ایسا نہیں ہے جو منگوائیں. جو اس وقت 1-2 آئٹموں پہ کام ہو رہا ہے اس میں کوئی حال نہیں ہے. اوکے, میں ایک آخری چیز, ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں, میری طرف سے ایک تجویز ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ ہاں اور نہ میں. دیکھیں منڈیوں کی بات, یہ بڑی ظاہر ہے ایک بہت اہم بات ہے, منڈیاں دی جائیں. تو دیکھیں نا,
جو ٹرک لیٹس سے کہ ادھر سے آ رہے ہیں یہاں پہ, آپ جا کے وہ ٹرکس جا کے پنڈی لے جاتے ہیں, لاہور یا جہاں پہ بھی منڈیاں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ظاہرہ جب آپ اس کے پار جاتے ہیں دریا جہلم کے اس پار, تو پھر آپ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ منڈیاں ادھر ہی ہوں, بے شک ایک منڈی یہاں نزدیک ہو ان کے جو پوائنٹس ہیں, پھر منڈیاں ہوں جو دریا ہمارے اور ان کے جو درمیان دریا ہے وہاں پہ منڈیاں ہوں, تاکہ ہم صرف سامان وہاں تک پہنچائیں, ٹھیک ہے. اگلے ادھر کسی نے لینا ہو تو وہ آئے گا اور وہ لے جائے گا, تاکہ ہم اس جھنجھٹ سے نکلیں. تو اس تجویز پہ کیا خیال آپ کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ ایٹم بڑھائیں گے, دیکھیں یہاں کی ضرورت کیا ہے, آپ بلڈنگ مٹیریل لے کے آئیں اگر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ پاکستان کی کسی منڈی میں جائیں, اس لیے کہ آپ کا سریا, آپ کا سیمنٹ تو یہاں سے جاتا ہے, لیکن دیگر باقی جو بھی اشیاء اس بلڈنگ مٹیریل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اپنی ہی ضرورت پوری کر لیں. اب جو ہمیں چیزیں دی جا رہی ہیں, کھوپرا گری دی جا رہی ہے, مرچیں دی جا رہی ہیں, اب کھوپرا گری کی 2 گاڑیاں پورے آزاد کشمیر کے لیے کافی ہیں, پورے سال کے لیے کافی. اب ہم ان کو یہاں رکھ کے کریں گے کیا؟ تو جو چیزیں ہماری چینی ہے, ہماری جو ضروریات ہیں روزمرہ کی, گیس کا بحران ہے پاکستان کے اندر, وہ سستا دستیاب ہے, ہم لا کے مارکیٹ میں لوگوں کو دیں گے, لوگوں کو بھی سہولت میسر آئے گی, ہمیں بھی سہولت میسر آئے گی. تو اس صورت میں تو ہمیں, اور پھر جس طرح آخری اگر یہ نہیں ممکن نہیں ہے تو پھر یہ تو ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے پورے شہروں کو اپروچ کا موقع کہاں ملتا ہے, جا کے پنڈی میں ملتا ہے, صحیح ہے, یا لاہور میں ملتا ہے, کیونکہ اس طرح کی روڈیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے ہجیرہ میں بیٹھ کے میرپور کو کنیکٹ کر سکیں یا مظفر آباد میں جا کے اپنی مارکیٹنگ کر سکیں. یہ اس لیے ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 منڈیاں تو ہمیں اوپن ہونی چاہیے ہمارے لیے, بے شک باقیوں پہ کسٹم لگا دیں یا جو بھی ان کا اپنا پروگرام ہے, لیکن لاہور اور جو منڈی ہے پنڈی کی وہ اس لیے آزاد ہونی چاہیے کہ وہاں سے یہ سارا جو ہم لوگ, جو ہمارے لوگ بیرون ملک سے کما کے لاتے ہیں, خرچ جا کے پنڈی کی منڈی میں کر رہے ہیں یا لاہور کی منڈی میں کر رہے ہیں. تو جب ہم وہاں سے لے کے آتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہوتا, جب ہم دینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اعتراض والی بات کیسی ہو سکتی ہے. یعنی کہ سارے جو معاملات ہیں, سارے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, وہ بڑے ایک لحاظ سے ایک طرفہ ہی ہے سارا کچھ معاملہ. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ان معاملات سے آگاہ کیا. تھینک یو.